حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہے، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری کی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتے ہیں پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں، پھر جو راستہ اللہ نے رکھا ہے اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں، ہم گھوڑے نہیں، ہم گدھے نہیں، ہم جانور نہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہتے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج نہیں ہے کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے گا۔
نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں، جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، اور ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے۔ افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا، 0۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے۔ جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے، انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی بے حیائی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف بھی حیا اور شرم کے خلاف بات نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ بات بات پہ گالی، بات بات پہ فحش باتیں، ماں بہن کی گالیاں ہمارے معاشرے میں ایسے داخل ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا، فیشن بن گیا یہ۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خصلت کے بارے میں، کسی صفت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی، وہ اس لیے تاکہ امت اس کو فالو کرے، اس کی اتباع کرے۔ تو جو لوگ بھی اسلام کے اور مذہب کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، ان کی طبیعت میں، ان کی زبان میں، ان کے مزاج میں بے حیائی کا عنصر اتنا ہی کم ہوگا۔ تو اپنی زبان سے گالیاں، بے حیائی میں سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں گالیاں ہیں، بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ گالیاں، اور یہ گالیاں بھی ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں سے آئی ہیں، غیر مسلموں سے۔ جو قوم من حیث القوم اسلام کے جتنا قریب ہے اس میں گالیوں کا رواج اتنا ہی کم ہے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جب غصے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کوئی تعجب والی چیز دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ جیسے جیسے آپ دور ہوتے جائیں گے تو گالیاں آتی چلی جائیں گی۔ انگلش میں ایک لفظ ہے شٹ، بہت زیادہ بولا جاتا ہے، بہت ہی بیہودہ لفظ ہے، بہت ہی برا لفظ ہے۔ جو بھی جاتا ہے وہ یہ لفظ سیکھ کے آ جاتا ہے، بات بات پہ شٹ۔ ایک عرب تھے، سعودی عرب سے گئے وہ، تو وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے امریکہ میں۔ میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں تہذیب دی ہے اللہ کے رسول کے ذریعے، ہم اس کو فالو کریں، ہم کسی اور سے نہ سیکھیں کہ کس موقع پر کیا بولنا ہے۔ تو وہ امریکہ گئے، ڈرائیونگ کر رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا ان کے منہ سے نکلا شٹ، ان کے منہ سے کیا نکلا؟ او شٹ، اور اللہ نے ان کو موت سے بچایا۔ تو جب اللہ نے ان کو صحت دی اور زندگی ملی، ان کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ فوراً امریکہ سے چھوڑ کر واپس سعودی عرب آ گئے اور کہا کہ یہ موت کا وقت تھا، اس وقت میرے منہ سے پہلے سبحان اللہ یا اللہ اکبر
یا لا الہ الا اللہ کلمے جیسے الفاظ نکلتے تھے، اور جب سے یہاں آیا ہوں تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اور وہ اللہ اکبر سب زبان سے گئے، اور کیا نکل رہا ہے منہ سے؟ بات بات پہ او شٹ کا لفظ نکل رہا ہے۔ تو یہ انسان کی زبان میں آہستہ آہستہ گندگی آتی ہے اگر وہ اپنے مذہب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی تعجب کی چیز کو دیکھ کر ان کو تعجب ہوتا تھا تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسا پیارا جملہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبت جو ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہمیں اس کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ کتنا بہترین جملہ ہے۔ لیکن اب آج کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، شٹ کے الفاظ نکالا، کوئی گالی دیتا ہے منہ سے، اور فحش گالیاں دیتے ہیں۔ کہیں تھوڑی سی ٹکر ہو گئی، بائک پہ جا رہے ہیں آپ، تھوڑی سی ٹکر ہو گئی، ایک گالی نکال دی۔ اپنے آپ تک کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، اپنے آپ۔ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتا یہ گالی دے کس کو رہا ہے، وہ ویسے ہی ماحول کو گالی دے رہے ہیں۔ تو یہ فیشن بن گیا ہے، ان گالیوں کو، اس بےہودگی کو، اس گندگی کو اپنی زبان سے نکالے، کیونکہ اس سے انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھروں میں بھی پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی خواتین جو ہے نا فحش گالی زبان پہ نکالے، عورتوں میں تو تصور ہی نہیں تھا، یہ مردوں میں سنتے تھے، اب عورتوں میں بھی گالیوں کا رواج آنا شروع ہو رہا ہے۔ تو آپس کی معاشرت میں اور آداب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اپنے کلام پر، اپنی زبان پر دعاؤں کو لے کر آئے، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ گالیاں اور فحش گندی گندی گالیاں دینا بات بات پہ، اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے۔ اور جس کو اس کی لت پڑ چکی ہے، بعض لوگوں کو اتنی لت پڑ چکی ہوتی ہے گندی گالیوں کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ پوری گالیوں کی گردان نکالتے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، عادت پڑ جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جس چیز کی انسان کو عادت پڑ جائے نا، اس میں اپنے لیے کوئی سزا متعین کرے۔ سزا کا مطلب جب بھی زبان سے گالی نکلے گی اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یہ نیت کر لے۔ زیادہ پیسے نہیں، 20 روپئے صدقہ کرنے کی نیت کر لے، 25 روپئے صدقہ کروں گا۔ آہستہ آہستہ اس سے تھوڑا اس کی زبان جو ہے نا آہستہ آہستہ تھوڑی صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔